آئیے کرتے ہیں سبق نمبر 5۔ یہاں پہ اوپر کی جو 2 لائن ہے اس میں نون کی آواز سائلنٹ رہے گی، یعنی نون لکھا تو ہے مگر ہم اسے پڑھیں گے نہیں۔ چ الف چا نون دال ند، لیکن یہاں ہم پڑھیں گے چاند۔ جھ الف جھا نون کاف نک، لیکن ہم پڑھیں گے جھانک۔ سین الف سا نون سین نس سانس۔ بھے یہ بھے نون سین نس، لیکن ہم نون نہیں پڑھیں گے بھینس۔ سے یہ سی نون گاف نک سینگ۔ پے یہ نون ٹھے پیٹ۔ الف واو او نون ٹے نٹ، لیکن اونٹ۔ گھے واو گھو نون ٹے نٹ گھونٹ۔ چے واو چو نون چے نچ چونچ۔ جھے واو جھو نون کے نک جھونک۔ گاف واو گو نون دے ند گوند۔ لام واو لو نون گاف نگ لونگ۔ ان تمام الفاظ میں ہم نے نون کو سائلنٹ رکھے ہیں، ٹھیک ہے۔ چاند، جھانک، سانس، بھینس، سینگ، پینٹ، اونٹ، گھونٹ، چونچ، جھونک، گوند، لونگ۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ پے نون پنکھ کھے الف کھا پنکھا۔ پھے نون پھن دال الف دا پھندا۔ ٹھے نون ٹھن ڈال الف ڈا پھنڈا۔ پھے نون پھن سین یہ سی پھنسی۔ دھے میم دھم کاف یہ کی دھم کی۔ سین میم سم دھے یہ دھی سمدھی۔ کھے الف کھا نون ڈال نڈ کھانڈ۔ سین واو سو نون سائلنٹ اور ٹھ سونٹ۔ سے واو سو نون سائلنٹ اور فے سونف۔ ہے لام ہل دال یہ دی ہلدی۔ رے واو رو ٹے یہ ٹی روٹی۔ سین واو سو حمزہ یہ ای سوئی۔ جب آپ جملے پڑھنے لگو گے تو آپ کو اپنے آپ سمجھ میں آ جائے گا کہاں سائلنٹ ہے اور کہاں نون سائلنٹ نہیں ہے۔ اپنے آپ وہ الفاظ کی نوعیت سے آپ اسے پڑھنے لگو گے، تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اس کے لیے مطالعہ، پڑھائی، پڑھنا بہت ضروری ہے۔ کوئی بھی چیز اٹھا لے جس میں اردو لکھی ہے، آپ پڑھنے لگے تو آپ کو ضرور پڑھنے آئے گا۔ چ الف چا واو لام ول چاول۔ میم واو مو نون گاف نگ، لیکن نون سائلنٹ ہے مونگ۔ جیم کی آواز ج، واو الف وا، رے کی آواز ر جوار۔ کاف واو کو، لام ہے ل، واو کی آواز و کولہو۔ کھے یہ کھے، تے یہ تی کھیتی۔ کھے الف کھا دال رے در کھادر۔ الف رے ار، ہے رے ہر ارہر۔ میم کی آواز م، سین واو سو، رے کی آواز ر مسور۔ میم صاد مس، رے یہ ری مصری۔ لام الف لا، ٹھے یہ ٹھی لاٹھی۔ میم واو مو، سین لام سل موسل۔ جیم الف جا، میم نون من جامن یا جامن۔ اب ملا کر پڑھتے ہیں ڈائریکٹ۔ پورا چاند، ٹھنڈی سانس، بھوری بھینس، ٹیڑھا سینگ، تھکا اونٹ، سفید کھانڈ، زرد ہلدی، لمبی لاٹھی۔ اونٹ کی گردن، شربت کا گھونٹ۔ روئی کی منڈی، طوطے کی چونچ۔ رسی کا پھندا، ارہر کی دال۔ طوطے کی چونچ لال ہوتی ہے۔ رسی کا پھندا میں نے کھولا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو حروف ملا کر پڑھنے آ رہا ہوگا۔ کہاں زیر، کہاں زبر اور کہاں پیش کی ضرورت ہے وہ خود سے سمجھ کر ویسے ہی انداز میں پڑھنے آ رہا ہوگا
جیسے جیسے آپ پڑھتے جاؤ گے ویسے ویسے ہیبٹ ہوتی جائے گی، عادت ہوتی جائے گی اور آپ پڑھ لو گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔